ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں، ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، ہم آئین مہر وفا، ہم کشمکش ہم ارتقا، ہم آئین مہر وفا، ہم کشمکش ہم ارتقا، تاریخ نے خود لکھ دیا انسان عبادت ہم سے ہے۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے تعلیم نسواں، یعنی عورتوں کی تعلیم۔ تعلیم نسواں کے ذریعے ہی ہم ایک کامیاب اور مضبوط معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، کیونکہ تعلیم یافتہ ماں اپنی نسل کو تہذیب و شائستگی سے آشنا کر کے ان کی تربیت بہتر انداز میں کر سکتی ہے، کیونکہ علم ایسی ہستی کو جانچنے کا نام ہے، علم میں ایسی قوت ہے جو ہم کو یہ صلاحیت عطا کرتی ہے کہ اپنی ذات کو بلندی تک لے جا سکتے ہیں۔ جناب علی وقار، مرد اور عورت دونوں معاشرے کے شہری ہیں۔ ملک کی ترقی تب ہی ممکن ہے جب مرد اور عورت دونوں تعلیم یافتہ اور باشعور ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ عزیز ساتھیوں، انسان کی پہلی تربیت گاہ اس کا گھر ہے اور عورت اس کا مرکزی کردار۔ اگر ہمیں صالح اور طاقتور قوم تیار کرنی ہے تو عورتوں کو تعلیم دینی ہوگی، اس کے بعد ہی قوم کو ڈاکٹر، انجینئر، حکیم، فلاسفر اور اچھے انسان میسر آ سکتے ہیں۔ جناب علی وقار، ایک تعلیم یافتہ عورت حصول معاش میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ایک مذہب اور شائستہ خاتون اپنے عمدہ اخلاق کی بدولت اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے، اور امور خانہ داری کی تعلیم گھریلو زندگی کو کامیاب بناتی ہے، ورنہ ہر عورت خانہ آبادی کی بجائے خانہ بربادی کا سبب بنتی ہے۔ جناب علی وقار، تعلیم یافتہ ماں، بہن، بیوی، بیٹی معاشرے کے لیے خوبصورت انعام ہے۔ خدارا اچھے معاشرے کی تکمیل کے لیے مردوں کو بھی خود کو وسیع الذہن اور پاکیزہ اطوار اور اچھے خیالات کے سانچے میں ڈالنا ہوگا۔ ہم نے ہر دور میں تدلیل صحیح ہے لیکن ہم نے ہر دور میں تدلیل صحیح ہے لیکن ہم نے ہر دور کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جیلے ہیں لیکن ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جیلے ہیں لیکن ہم نے ہر دور کے ہاتھوں کو حنا بخشی ہے۔ شکریہ۔